ماشاءاللہ بہت خوب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، شاعر کی جمع کیا ہے؟ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، حروف مقطعات میں سے یہ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک، لعلک شاید آپ ہلاک کر لیں گے اپنی جان کو، نہیں اگر یہ نہیں مان لیا تو اپنے اوپر پریشر نہ ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بکرم شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ایمان نہیں لاتا تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے تو ان پر ایسی نشانیں ڈالتے، فظلت اعناقہم، ان کی گردنیں جھک جاتی، خاضعین، پست ہو جاتی، یعنی کہ فرما بردار ہو جاتی ہے۔ وما یاتہم من ذکر من الرحمن محدث، کوئی بھی رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، وہ اس کو منہ پھیرے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کا کام ان کو بتانا ہے، تو آپ اپنے اوپر اس چیز کو پریشان میں نہ ڈالیں کہ کیوں نہیں مان رہے، ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ میرا اور آپ کا کام بھی یہی ہے، کسی کو زبردستی پکڑ کے یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے بتانا ہے، عمل کر لیا ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فقد کذبوا، بے شک انہوں نے جھٹلایا، فسیاتہم انباء، عنقریب آئیں گی خبریں ان کے پاس، ما کانوا به یستہزئون، جس کو وہ مذاق میں ہنسی مذاق کرتے تھے نا، جن چیزوں کی، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، ہاں، تو جو مذاق کرتے تھے نا، یہ مذاق ان کو گھیر لے گا۔ اولم یروا الی الارض، کیا دیکھا نہیں زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں اس میں، ہماری نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمن، اکثر مومن نہیں لوگ۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب جو ہے بہت غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس رکوع میں ایک تو یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمائیں، اپنے اوپر پریشر نہ رکھیں۔ اگلا رکوع، پھر اگلا سے دو رکوع، تین رکوع سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر جو ہے واقعات موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ بھائی جائیں ظالم قوم کی طرف جائیں، فرعون کی قوم کی طرف جائیں، وہ ڈرتے کیوں نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، عرض کیا باری تعالیٰ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، میرا دل جو ہے نا وہ تنگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی اس طرح، فارسل الی ہارون، تو ہارون کو ساتھ میرے بھیج دے۔ زبان نہیں چلتی، لکنت شروع میں تھی، اللہ نے بعد میں وہ کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون کے جب گھر میں تھے تو داڑھی پکڑ لی فرعون کی، ٹھیک ہے، تو فرعون نے کہا یہ بچہ بڑا خطرناک ہے۔ جو فرعون کی بیوی تھی وہ مومنہ تھی، اس نے کہا نہیں بچے ہوتے ہیں اس طرح شرارت کر لیتے، اس کا نہیں، یہ بچہ اور قسم کا ہے۔ اس نے پھر ایک ٹرے میں انگارے اور ایک ٹرے میں پھول رکھے، اس نے کہا اگر یہ شرارتی ویسے عام بچہ ہوا تو پھر انگاروں پہ بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے نا، تو اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو پھر انگاروں پہ ہاتھ نہیں رکھے گا۔ تو جبریل آئے، آپ کا ہاتھ انگاروں پہ رکھ دیا اور آپ نے ایک انگارہ منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کی لکنت آ گئی۔ تو فرمایا کہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چل رہی، تو میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دیں یا اللہ۔ اور ولم علی ذنب، مجھ پر ان کا ایک الزام بھی ہے، گناہ بھی ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ قتل نہ کر دیں۔ وہ انشاءاللہ کل ہم اللہ نے چاہا تو پڑھیں گے نا سورہ قصص، کہ آپ جا رہے تھے دوپہر کے ٹائم، تو ایک آپ کی قوم کا بندہ تھا اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا بندہ تھا، تو فرعون والے ان غریبوں پر ظلم کرتے تھے اور ان سے کام کراتے تھے، تو فرعونی جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بندے کو
مار رہا تھا، سختی کر رہا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھپڑ، ایسے ہی غصے میں مر گیا بندہ ٹھیک ہے جی، تو وہ بندہ مر گیا، تو وہ فرمایا، وہی اس طرف اشارہ ہے کہ بھائی مجھ پر ان کا ہے حساب کتاب، ٹھیک ہے جی، تو ان کا مجھ پر ایک قصور کا الزام ہے، ظاہر ہے۔ قال کلا فذهب بآیاتنا، اللہ نے فرمایا جاؤ تم دونوں جاؤ، انا معکم مستمع، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں سارا کچھ۔ فاتیا فرعون کے پاس آ گئے، فقولا، انہوں نے دونوں کہا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کی رسول ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہماری طرف بھیج دیں، بس آزاد کر دیں ان کو، چھوڑ دیں ظلم کرنا یہ وہ، ہاں اچھا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ذرا پانی پی لوں تھوڑا سا، بسم اللہ۔ اچھا، تو ہمیں بھیج دیں، ان کو آزاد کر دیں۔ قال الم نربک فینا ولیدن، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی بچپن میں، یاد نہیں تجھے، ولیدن بچپن، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، آپ نے ہمارے پاس کافی عرصہ، کئی سال گزارے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، تو فرعون کہتا ہے بھائی، اچھا وہ یہ کب بات ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا نا، مر گیا، موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل گئے، تو 8 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تو فرعون کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ نے جو ہے نا وہ ہمارے پاس وقت گزارا ہے، فالت کلتی، فالت جو آپ نے کیا، فالت کلتی فالت، ہاں فرعون کہہ رہا ہے آپ نے جو کیا وہ بندہ مارا، انت من الکافرین، آپ تو کافروں میں سے ہیں، یعنی کافر سے مراد ناشکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، کفر کا منع ہوتا ہے ناشکرہ، ٹھیک ہے نا، انکاری، تو آپ تو ناشکرے ہیں نا ہمارے پاس رہ کے، اور پھر ہاں کال فعلتها، موسیٰ علیہ السلام کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے کیا، ہوا میرے سے ایسا، اذن تب ہوا وانا من الضالین، جب میں بے خبر تھا، دالین کا ایک منع ہوتا ہے جو ہے وہ گمراہ ہونا ہے، تو ایک منع ہوتا ہے بے خبر تھا، ٹھیک ہے، میں جب بے خبر تھا مجھے نہیں، ٹھیک ہے، ففررت منکم، پھر میں بھاگ گیا یہاں سے تمہارے ڈر سے، لما خفت، تو جب مجھے خوف ہوا تو میں پھر بھاگ گیا یہاں سے، ساری باتیں ہو رہی ہیں فرعون سے، ذرا کھلی گپ شپ ہو رہی ہے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اللہ نے مجھے حکم عطا فرمایا، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ تو نعمتوں کی بات کر رہا ہے جو تو نے مجھ پر کی ہے، کہ ان عبدت بنی اسرائیل، تو یہ اس پر تو کیا تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے گا، ایک نعمت کر کے، احسان کر کے دوسروں کو غلام بنا لے گا، یہ کیا ہے؟ قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، وہ کس رب کی بات کر رہے ہو، کون ہے تمہارا رب العالمین؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، جو زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، ان کے درمیان جو کچھ بھی، سب کا رب ہے، ان کو تم ممکن اگر تمہیں یقین ہو تو فرعون نے کہا، فرعون نے کہا لمن حولو، اپنے ارد گرد والوں سے کہا، وہ ذرا سے، الا تستمعون، سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے موسیٰ، ہاں، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا، ہاں، موسیٰ نے کہا ربکم، تمہارا رب ہے، پہلو سب کا رب ہے، پہلو والوں کا، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا، اپنے حواریوں کو کہا، ان رسولکم، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، یہ تو پاگل ہے، مجنون ہو گیا یہ یعنی کھلی ڈلی بات ہو رہی ہے، فرعون جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، تو فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارا رسول ہے نا، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو مجنون ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں مجنون نہیں ہوں، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہی وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، جو کچھ بھی اس میں ہے، اگر تمہیں عقل ہو تو، قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون کہتا ہے کیا میرے علاوہ بھی خدا بنا لیا تم نے،
لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا، تو خدا تو میں ہوں۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اگر میں تمہارے پاس ایک واضح ایک نشانی لے آؤں پھر بھی تو مجھے قید میں کرے گا؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، پھر انہوں نے کہا لے آ وہ نشانی، اگر تو سچا ہے تو دکھاؤ نشانی کیا ہے۔ فالقا عصا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، فاذا ہی ثعبان مبین، وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، ثعبان مبین، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا کیا بن گیا، اژدہا بن گیا، اس کی محل سے اونچا ہو گیا۔ ایک تو ہم دو تین پڑھ کے ہیں نا، ایک تو وہ ابھی آگے ہی پڑھیں گے، ایک تو میدان میں آپ نے اس کو مارا تو اژدہا بن گیا، وہ الگ ہے، یہاں ایک پہلی ملاقات میں اژدہا بن گیا۔ تو کتابوں میں آتا تھا تفسیروں میں کہ اس کے محل سے بڑا بن گیا۔ ہم فرعون نے کہا بس 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 اس کو پکڑو، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور عصا ہو گیا۔ اور اندازہ یاد ہو، اور آپ نے پھر ہاتھ جو بغل میں ڈال کے جب نکالا تو سفید نکلا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے دماغ میں بھوسا تھا یا اللہ نے اس کے دل پہ مہر ڈال دی۔ قال للملئ حولہ، تو فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا ارد گرد سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا جادوگر ہے، یہ تو علم والا جادوگر ہے، عام جادوگر نہیں ہے بھائی، ہاں ماہر جادوگر ہے یہ۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، یہ چاہتا ہے تمہیں اپنے تمہاری زمین سے اس جادو سے نکال دے، جادو کر کے نا تمہیں اس زمین سے یہ نکال دے۔ فماذا تعمرون، کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون ان سے کہہ رہا ہے اب تمہارا کیا مشورہ ہوگا ذرا بتاؤ نا۔ قالو، وہ مشورہ دیتے کہتے ارجع، اس کو نہ روکیں ذرا، اس کو مہلت دیں، واخاؤ، اور اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن حاشرین، شہر میں نا جمع کرنے والے بھیج دیں، اعلان کرتے ہیں کہ جس جس کو جادو آتا ہے وہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یا تو کا بکل ساحر علی، بڑے بڑے ماہر جادوگر آپ کے پاس آئیں گے، آپ بادشاہ ہیں۔ تو فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو فرعون نے جناب جادوگر سارے جمع کر دیے ایک مخصوص دن میں، جیسے وہ آتا ہے نا اور صورتوں میں کہ یوم الزینہ، زینت والے دن، یعنی ان کا کوئی خوشی کا دن تھا، اس دن سب جمع کی بھی فلاں دن جو ہے مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا۔ وقیل الناس هل انتم مجتمعون، تو عوام سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اکٹھے ہو گئے لوگوں، یہ دیکھو گے، رونق تمہیں دیکھنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کس طرح جادو کرتے ہیں، میرے جادوگر کیسے ہوں گے، پورا ایک انہوں نے ایک بنا دیا، ماحول بنا دیا۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، ہم غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں کو ہی کی پیروی کریں گے بھائی پھر۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب جادوگر آئے قالوا، کہنے لگے فرعون سے، أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمیں کیا انعام ملے گا، لاجرا انعام، اجرت کیا ملے گی اگر ہم غالب آ گئے، موسیٰ کو ہم نے ہرا دیا اتنے لوگوں کے سامنے، تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ قال نعم، پھر انہوں نے کہا ہاں بالکل انعام ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم بہت میرے قریبی ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، مقربین ہو جاؤ گے، ظاہر ہے جو مقربین ہوتا ہے اسے انعام اکرام سارا کچھ ملتا ہے۔ تو جناب وہ دن آ گیا، لوگ جمع ہو گئے، ظاہر ہزاروں کی تعداد میں، دیکھیں بھائی موسیٰ کیا کرتا ہے، جادوگر کیا کرتے ہیں۔ قال لهم موسیٰ القوا، موسیٰ علیہ السلام کا بھائی کرو جادو، اسٹارٹنگ کرو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، قسمیں کھا رہے تھے فرعون کی قسم ہم غالب آئیں گے، ہم ہی غالب ہیں یقیناً، اتنی رسیاں کیا کیا ازدے بن گئے۔ فالقا موسیٰ عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا پھینکا، فاذا ہی تلقف، وہ سب کو نکل گیا، ما یافکون، جو بھی انہوں نے شعبدے کیے تھے نا ساروں کو، موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو بڑا عذاب بن کے نکل گیا، اس نے ایک ہی لقمہ بنا دیا ہر چیز کا۔ جادوگر دیکھ کے حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو ادھر جادو کیا، ادھر کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ جادو پتہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے،
ये जो जादू दिखाते हैं ना, इसके पीछे बड़ी ट्रिक होती है, इनके पास ट्रिक होती है। आप अक्सर जो देखा होगा ना, वो कौन है, अंग्रेज, जिसकी काफी सारी वीडियोस भी आई हैं, ठीक है, वो हाथी गायब हो जाता है, पानी पे चलता है, देखा है ना कभी? और फिर बाद में उसकी वो स्टोरी भी आ जाती है, खुद दिखाता है, वो पानी पे नहीं चलता, वो पानी के नीचे शीशा होता है, ठीक है ना, वो शीशे को इस लेवल पे रखता है कि जब वीडियो बनाता है तो वो शीशा नजर नहीं आता, सिर्फ पानी नजर आता है। वो फिर उस पर चल रहा होता है, उसके पाँव तक मतलब पानी होता है, 2 2 इंच 3 इंच पानी होता है, ऐसे लगता है कि वो पानी पे चल रहा है। और फिर वो बीच में शीशे की कटिंग करता है ताकि बीच में जो लोग नहा रहे हैं वो आ जा रहे भी रहें। तो वो देखने वाला, पहली नजर देखने वाला तो हैरान हो जाएगा, ये कैसे हो गया। बाद में जब वो उसकी वो करते हैं, असल हकीकत बताते हैं, तो फिर पता चलता है अच्छा ये शीशा था इस तरह, ठीक है जी। इस तरह हाथी गायब कर दिए उन्होंने, वो भी बाद में दिखाया। तो ये सारा फिर इस तरह जो है ना वो करते हैं। तो आंखों का क्या होता है, धोखा होता है। तो हम भी ना उधर कराची में पढ़ते थे, नेवी के इलाके में, 1900, हाँ 99 की बात है या 2000 की, हाँ 99 की। तो वो कारसाज का इलाका है, साथ में पीछे नेवी वाले रहते थे। तो मुझे शुरू से ना ये बॉडी बिल्डिंग का और दौड़ने का ये बड़ा शौक होता था। तो साथ नेवी वालों का ट्रैक था, तो हम वहां चले गए, हमने कहा हमने भी यहाँ दौड़ना है, ये करना है ना। उन्होंने कहा दौड़ो जी। वहां हमें एक लड़का मिल गया, उसने कहा मेरे पास जादू है, मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, वो यूं कागज अपना वो छोटा सा रुमाल निकाले, थोड़ी देर के लिए भाई यूं यूं हाथ मिला के जब हाथ खोले तो रुमाल है नहीं। ओ जनाब, हम हैरान हो गए बाद में पता चला कि वो अंगूठे पे इस तरह जो है ना प्लास्टिक का कुछ लगा रखता था। तो वो फिर उस प्लास्टिक वाले में अंदर रुमाल डाल के ना वो अपने अंगूठे पर पहन लेता था। तो सफेद था तो पीछे से पता नहीं चलता था, अंगूठा हाथ के छुप पीछे कर देता था, बाकी सारी उंगलियां नजर आ जाती थी। तो हम बड़े हैरान हुए। तो मेरे जो साथी था, उसने उससे ले लिया, पता नहीं उस वक्त 200 का ले लिया। उसने कहा यार ये, वो फिर पढ़ाता था, वो बच्चों को कहता था देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। तो वो क्या होता है, हाथ का धोखा। फिर उसने दिखाया, एक सिक्का था 1 रुपए का, तो एक तरफ उसमें वो चांद था, दूसरी तरफ नहीं था। तो कोई किसी ट्रिक से वो बताता था। खैर, तो ये हमने खुद देखा इस तरह। तो ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि किस तरह ये ड्रामे करते हैं, फिर वो जब खुद अपने आप को एक्सपोज करते तो पता लगता है ये सिर्फ आंखों का धोखा होता है। ठीक है जी। तो ये आंखों जो वो जो कर रहे थे वो आंखों का धोखा था। जो मूसा सलाम ने किया वो हकीकत थी कि सारे जादुओं को निगल गया। उनको तो पता था हकीकत का, जादूगरों को। खोल के सहर साजिदीन, तो वो सजदे में गिर पड़े। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहा जी हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लिया है। रब मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जो रब, उस पर ईमान लिया है। तो ये सबके सामने हो गया। तो फिरौन बड़ा जलील हुआ, उसने कहा ये काल आमन तुम लोग कबल अन आदन लकुम, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान लाए हो। इन्नहू लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर, ये जो बड़ा है ना तुम्हारा जादूगर, इसने तुम्हें सिखाया है, यानी मूसा अलैहि सलाम ने तुम्हें सिखाया। तुम मेरे साथ जो है ना ये बड़ी चालाकी कर रहे हो। अनकरीब जान जाओगे, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, तुम्हारे पाँव काट दूंगा, और सूली पे चढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है जी। फिरौन बड़ा गुस्से में आ गया, उसने कहा ये मेरे साथ क्या कर दिया तुमने। कालू ला दैर, उन्होंने कहा जी तुम्हें क्या, कोई मुजाहिका नहीं, हम अपने रब से, उसी की जान अगर तू काट भी देगा ना हाथ, तो हमें कोई मुजाहिका नहीं, हम रब की तरफ जाएंगे। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, और हम मोमिन होना चाहते हैं, बस जो कुछ करना है कर ले। तो वो अड़ गए, उनका जी नहीं है, हमने हकीकत देख ली है, ये जादू नहीं है, हमारा तो काम था आंखों का धोखा था, ये तो हकीकत है। वो फिर मुसलमान हो गए। तो ये है, उल्टा पड़ गया फिरौन को। वहीना इला मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हमने वही की कि आपने रात के वक्त जो है ना बनी इसराइल को यहाँ निकालना है। रात के वक्त बनी इसराइल को निकाल के मूसा अलैहिस्सलाम ले गए। शैतान फिरौन को पता लगा, उसने भी अपनी फौजों को इकट्ठा कर दिया। उसने कहा भाई चलो उनका मुकाबला करते हैं। अल्लाह फरमाते अखरजनाहुम मिन जन्नातिन, हमने उनको बागों से निकाला, चश्मों से निकाला, खजानों से निकाला। ठीक है जी। फिर हमने तुम्हें क्या कर दिया, वारिस बना दिया बनी इसराइल, और उनको हमने गर्क कर दिया। ठीक है। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आए, आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा तो फन फलक का वहां से फिर 12 रास्ते बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम और कौम को हमने निजात दे दी, और हमने फिरौन को गर्क कर दिया। ठीक है। फिर तुम उन्हीं फिरौन की इन चीजों के तुम मालिक हो गए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फिर
الگ جو دوسرا واقعہ وہ بیان فرمایا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا، چاچا سے اور اپنی قوم سے، کہ تم کس کی بات کرتے ہو؟ ہاں، ان بتوں پر تم کیوں سجدے کرتے ہو؟ یہ نہ سنتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے پکڑا۔ انہوں نے کہا جی وہ گمراہ تھے، تم اسی پر چلو گے؟ ٹھیک ہے، میرے رب کی پیروی کرو، وہ جو مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، وہی زندہ کرتا، وہی مارتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہی بخشش ہے اور وہی خطاؤں کی بخش کرنے والا ہے۔ تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، آپ کدھر کام میں پڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں ہے، اسی طرح یہاں بھی آپ نے فرمایا۔ اگلا رکوع حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو جگایا، بتایا کہ میں رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، ہاں، میں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس سے میں کوئی اجرت نہیں لے رہا۔ تو قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی پیروی کرنے والے تو عام لوگ ہیں، کمی، ٹھیک ہے نا، مزدور طبقہ ہے۔ وما علم بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لا تشعرون، انہوں نے کہا جی میں نہیں جانتا ہے، وما علمی بما كانوا يعملون وما انا بطارد المؤمنین، اور ان کا یہ مطالبہ تھا، یہ جو آپ کے عام لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کو اپنے طرح نکال دیں، ان پر نہیں، میں ان کو یہاں سے نکالنے والا نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایسا نہیں۔ ان کا پھر تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ فرماتا پھر ہم نے ان کو نجات دی، وہ کشتی میں چڑھے، باقی پیچھے ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر حضرت حود علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس میں تمہیں سے کوئی اجرت نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، لیکن جب کسی کی پکڑ کرتے ہو، خطرناک پکڑ کرتے ہو، اتنا ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اللہ کو مانو۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کو چشمے دیے، زرع دی، سارا کچھ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے جب صالح علیہ السلام سے نشانی مانگی، فَأْتِبِعْ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں نا تو آپ کوئی نشانی لے آئیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اونٹنی نکل آئی پہاڑ سے۔ آپ نے فرمایا ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن تم پیو گے اس چشمے سے، لہذا اس اونٹنی کو آپ نے جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچانا کوئی کسی لحاظ سے بھی۔ ان ظالموں نے کیا کیا، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اس کا پھر اگلے جو صورت ہے اس میں مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کی، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ گیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم لوط لا تتقون، کہ تم اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اتاتون الذکران، تم مردوں کے پاس آتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ کام چھوڑ دو، اللہ نے جو تمہارے لیے بنایا ہے نا، عورتوں میں سے شادی کرو، وہ گھر بساؤ، یہ کیا تم نے کام کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ رہنے دے، جو ہم کرتے ہیں نا ہماری مرضی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو نجات دی، ٹھیک ہے، بوڑھی ایک رہ گئی جو ان کی بیوی تھی اور جو نافرمان بنی تھی، ٹھیک ہے، باقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، جو پیچھے رہ گئے تھے باقی ان کی قوم، سب کو ہم نے پتھروں کی بارش کی، بہت بری یعنی ان پر ہی بارش ہوئی، سارے مر گئے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، صاحب ایکا سرسبز باغوں والے تھے، جنگلوں والوں نے رسول کی تکذیب کی، ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام کی، تو علاقہ سرسبز تھا، ہر چیز تھی ان کی، لیکن ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بڑا ان کو سمجھایا کہ یہ کام ٹھیک نہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ نے بڑا تمہیں دیا ہے تو یہ نہ کرو، نہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟
انما انت من المسحرین، آپ جادوگروں میں سے ہیں، آپ ہماری طرح ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جو کرنا ہے آسمان سے توڑ کے ہمارے اوپر لے آؤ، عذاب جو بھی ہے۔ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پر عذاب نازل کیا۔ تو ناپ تول میں کمی یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ سورہ مطففین اسی پر ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ناپ تول میں عدل و انصاف سے کریں، جتنا لینا ہے دینا ہے اس حساب سے اس کو پورا کریں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو ہے عالمین رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب ہے، روح الامین نے نازل کیا آپ کے دل پہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے، اور یہ پہلے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو علماء بن اسرائیل جانتے بھی ہے۔ اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کرتے تو کیا اس کو پڑھتے؟ ایمان لاتے نہیں۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں ان کا انکار داخل کر دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فیقولوا هل نحن منظرون، کہتے ہیں کہ کیا ہم کچھ مہلت دی جائے گی ہمیں؟ افبعذابنا یستعجلون، کہ وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب آئے گا تو ان کو پھر مہلت نہیں ملے گی، کئی بستی ہم نے ہلاک کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت خدا بناؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نرمی سے پیش آئیے جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر کافر آپ کی بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کہیں کہ میں بیزار ہوں تم سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، رب تبارک و تعالیٰ پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے۔ وہ رب یرا کہ حین تک، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ رب آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ سجدے میں ہو تو وہ آپ کو دیکھتا ہے، سننے والا، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جس کو شیطانوں نے، شیطان جن پر نازل ہوتے ہیں، گمراہ کر دیا۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر تہمت باندھنے والے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع اکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں پہچانتے ہیں، جھوٹوں پر یقین کرتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور وہ شعراء کی پیروی کرتے جو گمراہ لوگ ہیں۔ شعراء یہاں سے اس صورت کا نام، کہ شعراء کی پیروی کرتے جو گمراہ ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، شاعر کا کام ہوتا ہے یہاں کی بات زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، نہیں۔ شاعر اچھا شعر تو اچھی بات ہے، اچھا شعر جو ہے نا حکمت کی بات ہوتا ہے۔ آپ نے آدھا گھنٹہ تقریر کی، آخر میں 2 شعر پڑھے، پورے آپ کی تقریر کا کیا ہو جاتے ہیں؟ نچوڑ ہو جاتے ہیں۔ علم و حکمت والے شعر ٹھیک ہے، نعتیہ ٹھیک ہے، لیکن عشقیہ اور اس طرح کے جو کام شروع ہو جاتے ہیں نا، تو فرمایا کہ وہ پیٹ جس میں اتنے اشعار ہوں وہ گندگی سے بھی برا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے پیٹ میں قرآن ہو۔ ہمارے مدرسے میں جامعہ قادریہ فیصل آباد میں ایک لڑکا تھا، اس کو بہت اشعار یاد ہوتے تھے، بہت شوق تھا اس کو اردو کے اشعار۔ تو میں کہتا تھا یار اتنے اشعار یاد کیے، اگر اتنی حدیثیں یاد کر لیتا اچھا نہیں تھا؟ میرا ذہن اس طرف تھا کہ یار اتنی حدیثیں یاد کر لیتا تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ اتنے شعر یاد کر لیے اس نے، قرآن یاد کر لیتا۔ میرے خیال میں حافظ قرآن تھا، لیکن میں نے کہا ساتھ میں اگر یہ حدیثیں یاد کر لیتا تو یہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا۔ خیر اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ تو مجھے شروع سے ہی حدیث کا اور سیرت کا کافی شوق رہا ہے۔ سیرت کی میں نے کافی ساری کتابیں پڑھی ہیں، حدیث کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، مشکات کی میں تخریج کرنے لگا تھا، پھر بعد میں پتا چلا کہ اس کی ہو چکی تخریج۔ تو کافی الحمدللہ مجھے حدیث میں کافی ابھی بھی الحمدللہ، جیسے ہم نے بتایا آپ کو، پچھلے دنوں ہم نے دورہ صحیح مسلم مکمل کرایا ہے، اس سے پہلے ہم نے دورہ مشکات مکمل کرایا ہے۔ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد دورہ صحیح بخاری شروع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میں بھی اگر کوئی داخل ہونا چاہے ضرور، تو وہ ہم نے بھیجا ہوا ہے، تو اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا اور آگے پہنچایا۔ یہ دعا ہے آپ علیہ السلام کی۔ تو جتنا موقع ملے ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین یاد کرنے چاہیے، قرآن پاک کی آیات یاد کرنی چاہیے۔ یہ شعروں میں پڑھ کے تو ادھر کے شعر ادھر کے شعر، ٹھیک ہے، آپ خود بتائیں۔ نبی علیہ السلام کے فرامین یاد کر کے لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، دنیا بھلی ہوگی۔ ہاں شعر کبھی کبھار کوئی دو چار شعر موقع کی مناسبت سے یاد کر لیے، کوئی موضوع ہے، ٹاپک ہے، دو شعر پہلے دو اینڈ پہ، وہ اتنا بت کافی ہوتا ہے، جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہوتا ہے، پورا ہی نمک جو ہے نہیں ڈالنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اتنے مناسب بس تھوڑے سے اشعار یاد کر لیے بس ٹاپک کے لحاظ سے، باقی جتنا اب حفظ جو یاد کرنا ہے اس کو قرآن و حدیث پہ لگائیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے، باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورہ نمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، یہاں چونکہ چونٹی کا ذکر ہے آگے آ رہا ہے، اس لیے اس سورت کو نمل کہا گیا۔ طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے، تلک آیت القرآن کتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدایت ہے بشرا مومنوں کے لیے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے ان کے اعمال مزین ہے، وہ اس میں گمراہ پھر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو برا عذاب ہوگا آخرت میں، اور یہ خسارے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک آپ کو بے انتہا حکمت اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں ذرا وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں، کوئی آگ کی چنگاری لے آتا ہوں، ٹھیک ہے، جب وہاں آئے تو انہوں نے فلما جاء نودی، انہیں پھر آواز دی کہ ان بورک من فی النار ومن حولہا، یہ جہاں سے آگ آ رہی ہے نا، تو یہاں تو ہر چیز برکت والی ہے۔ وہ کوہ طور تھا، ٹھیک ہے، تجلی کی تجلی تھی، تو انہوں نے آگ سمجھ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اللہ عزیز حکیم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، عصا مارنا ہے۔ اور پیچھے ہے سورہ طٰہٰ میں کہ آپ نے یہاں نالن اتار کے آنے ہیں، وہ پھر یہاں اللہ نے اتنا فرمایا کہ یہ رحم برکت والی جگہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ نے عصا مارنا نیچے، عصا پھینکنا، جب عصا پھینکا تو جناب وہ اسدہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے لوٹے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں آپ ڈرے نہیں، ہاں اللہ نے پریکٹس کرا دی پہلے، ڈرے نہیں، کیونکہ آپ نے پھر بڑے مجمع میں یہ عصا پھینکنا ہے نا، تو لوگوں نے ڈرنا ہے، آپ نے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالنا ہے، دیکھیں کس طرح جو چمکتا ہو نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ اس سے آیت اللہ فرعون اور قوم، پھر 9 نشانی اللہ نے دے کے فرعون اور ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب ہماری نشانیاں آئیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پھر ان کا انجام کیا ہوا، جس چیز کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اگلا رکو جو ہے وہ 2 رکو، بلکہ 2.5 رکو، اگلے 3 رکو جو ہے نا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے، سورہ نمل کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ داؤد والد تھے، سلیمان پھر بیٹے تھے، دونوں نے کہا اللہ کی تعریف، اللہ نے ہمیں بہت سارے مومنوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے، اور کئی لوگوں ہمیں جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ فضل کرے تو ہم پر اللہ تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہاں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو جمع کیے گئے سلیمان کے لیے انسان بھی اور جن بھی، بڑے بڑے لشکر، پرندے بھی ان کے ہاں ہوتے تھے۔ جب وہ ایک آئے نا چونٹیوں کی وادی پر، یعنی جہاں چونٹیاں تھیں، حَتَّىٰ اِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ، تو قالت نملۃ، ٹھیک ہے، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، شعور نہ ہو، انہیں شعور ہی نہ ہو، وہ تمہیں روند کے چلا جائے۔ فتبسم مسکرائے ہے سلیمان علیہ السلام، ضاحکن ہنسے، من قول، اس بات پہ، اس چونٹی کی بات پہ مسکرائے اور ہنسے۔ یہ اللہ نے نبیوں کی جو حصہ ہے سننے کی کتنی ہے، آج تک کسی سائنسدان نے چونٹی کی آواز نہیں سنی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور کہتے ہیں 3 میل دور تھی، تو وہ ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، مجھے، میرے والد صاحب کو، ون عامر صالح تردا، اور پھر میں یہ کہ اچھے عمل کروں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے اور اپنی رحمت میں داخل کر دے، ٹھیک ہے، ان اشکر، تاکہ میں شکر ادا کروں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا، تو اللہ علم عطا فرمایا تو شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں، تجھے کیا پتا میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ تکبر ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، ہاں تو جاہل ہے، میں سارا کچھ جانتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتا بھائی اس طرح، اس کو ایسے کرتے ہیں بھائی، یہ اس طرح اگر ہو جائے نا تو یہ ایسے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہمارے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں نا مسجد میں پھر ان کو الگ بٹھا کے سمجھاتا ہوں، وہ بعض اوقات وہ ظاہر ہے تجربے سے بات ہوتی ہے، وہ آ کے تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو تو وضو کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک، آپ کو تو غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، وہ پھر تقریر کرتے ہیں، اینڈ میں ان کو جب تقریر ختم ہوتی بٹھاتا ہوں، میں نے کہا بھائی دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، ان کو وضو کا نہیں پتا ہوگا طریقہ، غسل کا پتہ نہیں ہوگا، تو اس طرح نہیں بولتے ہیں، اگر بولنا ہے آپ یہ کہنا چاہیے آپ کو کہ ہمیں مکمل اچھی طرح وضو سیکھنا چاہیے تاکہ کمی نہ رہے، ہمیں غسل کا طریقہ پورا ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں پتا ہوگا ہم آپ میں سے سب کو، لیکن جن کو نہیں پتا انہیں سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو شامل کریں، ٹھیک ہے نا، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی چیز سیکھنی چاہیے، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل آنے چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن صحیح پڑھنا آنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ 60 سال کی عمر آپ کی ہو گئی ہے، آپ کو وضو کا نہیں پتا، آپ کو نماز کا نہیں پتا، تو یہ کسی پر ہٹ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اپنے آپ کو شامل کریں اور مصلحانہ انداز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تجھے پتا نہیں سارا مجھے پتا ہے، تو جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 4 انگلیاں 3 انگلیاں ہماری طرف بھی ہوتی ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ علم بہت خطرناک ہے، علم جتنا اچھا ہے نا اتنا برا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جس کو علم کا وہ نشہ چڑھ جائے نا تو وہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے سارا جہان ہی میں ہوں، یہ بھی بڑا خطرہ ہے۔ علم ہو علم نافع، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ علم نافع عطا فرما، ٹھیک ہے جی، کتابیں پڑھی جانی اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، خود کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ پی ایچ ڈی کی ہے، تو کافی سارے دوستوں نے پی ایچ ڈی کی، تو جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے ٹاپک آپ کو ایک چوز کرتے ہیں، اس پر آپ اس ٹاپک پر آپ نے تھیسس لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اکثر دوست جب ملتے ہیں نا کہتے ہیں یار بس نکل جانا ہے، کوئی سوکھا سا ٹاپک لو، آسان سا، بس یہ آپ نے ایک سند لینی ہے۔ میں نے کہا یار ساری زندگی آپ کا ٹاپک آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے پاس ایسا ٹاپک ہونی چاہیے، ایسی معلومات آپ اکٹھی کریں جو آپ ہر محفل میں سنا سکیں، بتا سکیں کہ میں نے اس ٹاپک پر پی ایچ ڈی کی ہے، یہ چیزیں مجھے آتی ہیں، تو یہ کیا ہوا جناب، نکل جانا چاہیے۔ اکثر جو آپ دیکھیں گے نا اسلامک میں جو پی ایچ ڈی کرنے والے نا، تفسیر قرطبی اور تفسیر جلالین کا موازنہ، نہ آپ کو پتا نہ کسی اور کو نہ انہیں کہیں اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، میرے خیال میں موازنہ کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ لکھا تو انہوں نے یہ لکھا، تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین اور فلاں تفسیر وہ عربی میں ہے، نہ کسی نے وہاں جانا ہے، نہ کسی کو، بس وہ گزارا کرنا ہے، نکل جانا ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں۔ تو ایسی چیز سیکھیں کریں کہ سب سے پہلے اپنے کو فائدہ ہو، پھر دوستوں کو بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتانے کا کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے، تو شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی اللہ نے علم دی۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نے سنا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا، انہوں نے کہا جی شکر سے، ایک مسئلہ بھی سیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ اس چیز کا مجھے پتا نہیں تھا، آج مجھے پتا لگ گیا اس کا، تو
قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے جب تم شکر کرتے ہو میں تمہیں اور دیتا ہوں، تو اللہ پھر مجھے اور علم عطا فرماتا ہے۔ تو جمعے میں بھی میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آئیں، جمعہ ایک علم سیکھنے کا بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ آپ پہلے ٹائم آئیں اور امام صاحب قریب بیٹھیں اور سنیں، آدھا پونا گھنٹہ اگر آپ سن لیتے ہیں، پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا 2 جمعے، تو 3 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ ایک مہینے میں سنتے، اچھا خاصا علم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، طرح کا طرح دریا بن جاتا ہے، اور سیکھنے کی نیت سے جاتے ہیں، آپ طالب علم رہتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو الگ ملتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو نہیں پایا، فرمایا کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یہ غائب ہو گئی یہاں سے، میں اسے جناب سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا میں اسے ذبح کروں گا، یا میرے پاس کوئی چیز لے آئے بتایا کہ کدھر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، انہوں نے کہا حضور ایسی چیز بتاتا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ملکہ بلقیس جو ہے نا اس کے آپ کو بات بتاتا ہوں، میں نے ایک عورت کو پایا ہے، دیکھا ہے، وہ ملکہ بنی ہوئی ہے، اللہ اس کو ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے، بڑا تخت بھی ہے اس کا، وجد تو ہاں میں نے اس کو دیکھا پایا اور اس کی قوم کو کہ اس سورج کو سجدہ کر رہے خدا کو چھوڑ کے، شیطان نے ان کے لیے یہ امر بڑے بھلے کر کے دیکھے ہیں، وہ تو گمراہ ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جس نے زمین آسمان کو بنایا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس نے آ کے باتیں بتائیں، کس نے؟ ہدہد نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اچھا ہمیں پتہ ابھی کا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا یہ اپنا لے کے جاؤ، یہ خط لے کے جاؤ اور جا کے دو، اور تھوڑا دور ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خط لے کے جناب ہدہد چلا گیا، تو خط پہنچ گیا اس کے پاس، کمرے میں ڈال دیا، تو اس نے دیکھا ملکہ نے، قالت یا الملو انی القی لی کتاب کریم، اس نے پھر اپنے بہادروں کو بلایا، جو وزیر مشیر تھے، کہ مجھے ایک خط آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان سے، اسٹارٹنگ میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا ہے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، آؤ میرے پاس مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ جیسے کہیں، ٹھیک ہے جی، آپ جو کہیں گی، افتونی فی امری، ہم بڑے قوت والے ہیں، بڑے بہادر جنگجو ہیں، والامر الیک، معاملہ آپ کے ہاتھ میں، جو بھی آپ کہیں گی۔ تو کہا کہ نہیں، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا اس کو برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، بھائی ایسا نہیں، میں انہیں کچھ ہدیہ، کچھ تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، کہ بادشاہ تو تحفوں کے بڑے وہ رسیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے بڑے بادشاہ اتنے بڑی لالچیں، تو اگر یہ بادشاہ ہوئے تو پتہ لگ جائے گا، نبی ہوئے تو پتہ چل جائے گا۔ جناب علی تحفے لے کے تو بھیج دیا۔ اب مختلف کتابوں میں مختلف کیا تحفے، ایک کتاب میں ہے، یعنی بڑی جو پرانی کتاب ان میں، کہ انہوں نے ایک سونے کی ایک اینٹ اور ریشم کے کپڑے میں ڈال کے نا، تو کچھ غلام اور کچھ باندیاں جو تھی نا وہ تحفے کے لیے بھیجی، سب کی ٹینڈ کرا دی، مکس کرا دی، پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ میل ہے فیمیل ہے۔ اچھا، جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ تحفے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پورے محل کو سونے سے بنا دیا، حکم دیا بھئی اپنے جتنے بھی ظاہر ہے جن دیو ہیکل تھے ارد گرد سونا چاندی چاندی، انہوں نے کہا اب کیا کریں، ہم ایک اینٹ لے آئے ہیں تو پورا محل ہی سونے کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ جو غلام تھے اور باندیاں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اچھا تم وضو کرو، اچھا جنہوں نے ہاتھ دھوتے ہوئے کوہنیوں سے سٹارٹنگ کی نا، فرمایا یہ سارے غلام مرد ہیں، اور جنہوں نے ہاتھ دھوتے ہوئے ہاتھ سے اسٹارٹ، یعنی کوہنیوں پورا بازو دھونے کے لیے ہاتھوں سے سٹارٹنگ کی نا، فرمایا یہ ساری جو ہے نا وہ کنیزیں ہیں۔ میں پڑھ کے نا حیران ہوا ہے، دیکھیں کتنا، اکثر ہم بھی جب ہاتھ دھوتے ہیں نا تو کوہنیوں سے دھوتے ہیں مرد حضرات، آپ دیکھیے فیمیل کو وہ ہاتھ جو ہے نا وہ
ہاتھوں سے چوڑیوں سے یوں اوپر کریں گے، ہم جو ٹوٹی کے نیچے کو نہیں رکھیں گے. آپ ذرا توجہ کیجیے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ میرے لیے یہ لائے ہو، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے، جاؤ اور اسے کہو کہ فرما بردار ہو کے آئے، ورنہ پھر میں چڑھائی کر دوں گا. تو جب اس کے پاس پہنچے انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا تو وہ پھر فوراً ہی وہاں سے اس نے سفر باندھا تو وہ نکل پڑی. جب نکل پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایھا الملو ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، وہ میرے پاس پہنچنے سے پہلے، فرمانبردار اور مسلمان ہونے سے پہلے میرے پاس جو آ رہی ہے اس کا عرش لے آؤ، یعنی اس کا تخت لے آؤ. پورا اس کا جو تخت ہے نا، تخت اتنا تو نہیں جیسے ٹیبل نہیں ہے، پورا کئی کمروں پہ اور کئی پورا محل ہوگا. ٹھیک ہے جی، وہ کون لے آئے گا؟ تو جن نے کہا کہ جناب آپ کی یہ محفل جب ختم ہوگی نا، آپ اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا، میں بڑا جو ہے نا ہے کل کبھی ہوں، امین بھی ہوں. ٹھیک ہے جی، افریت یہ جن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں جو ایک علم والا شخص تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا، اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کو لے آتا ہوں. اس آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے. اس لیے آپ نے باہر لکھا ہوگا بلڈنگوں کے باہر ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کر رہا ہوں کہ میں ناشکری کر رہا ہوں. جو بھی شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، وہ اپنے لیے شکر کرے گا. جو ناشکری کرے گا میرا رب بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ بے پرواہ ہے، وہ بزرگ ہے، تو میں جو شکر کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں. اچھا اس طرح کرو کہ نا اس تخت میں عدلی بدلی کر دو، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مکس کر دو، کچھ بڑھا دو کچھ کم کر دو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں. جب وہ آئی اسے کہا گیا یہ قیل ھذا عرشک، اسے کہا یہ آپ کا ہی تخت ہے. قالت کأنہ ہو، کہنے لگی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے. بہرحال ہمیں پہلے پتہ چل گیا. کہنے لگی کہ ہم تو بھائی اطاعت گزار ہو کے آئے ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے. تو پھر وہ آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے پھر محل کے نیچے شیشے کے نیچے پانی بہا دیا. جب وہاں سے گزرنے کے لیے آ رہی تھی تو پھر اس نے اپنے کپڑے اوپر کیے پانچوں سے، تاکہ پانی سے گزرنا پڑے گا. اور سلیمان سے لگا نہیں نہیں پانی نہیں ہے، یہ تو شیشہ ہے، اس کے نیچے پانی بہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کی حکمت ہے. اور ہمارے استاد صاحب بتاتے ہیں کہ شیطانوں نے یہ بھی سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی جو جن تھے، کہ اس کے جسم پر بڑے بڑے بحال ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت عملی سے یہ طریقہ اپنایا کہ اس کو یہ نہیں کہنا بھی آپ دیکھیں آپ کے جسم پر بحال تو نہیں ہے، نہیں، تو آپ نے پانی کے اوپر شیشہ لگا دیا. جب آئے گی تو وہ دیکھے گی پانی ہے، تو اپنے پانچے اوپر کرے گی تو پتہ چل جائے گا کہ جسم پر بال ہے کہ نہیں ہے، تو وہ پتہ لگ گیا کہ نہیں ہے ایسی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہذا میں اسلام لاتی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتی ہوں. تو یہ ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ. پھر آگے اللہ نے وہی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو. ٹھیک ہے جی، اور استغفار کرو. وہ کہنے لگے بھی آپ آئے ہیں نا، بدشگونی آ گئی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ بدشگونی ہے، یعنی بدشگونی ہوتی نا جناب آپ آئے تو بجلی چلی گئی. ٹھیک ہے، تھوڑا لیٹ ہی آتے ہیں تو بدشگونی لیتے تھے. ان کا بدشگونی میں تم فتنے والے ہو. ٹھیک ہے، ایسی نہیں ہے. وہاں پھر 9 آدمی تھے، گروہ تھا، وہ بڑے فسادی تھے. انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، ٹانگیں کاٹنی ہے اونٹنی کی. تو انہوں نے پھر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صالح علیہ السلام کو بھی ماریں گے. صالح علیہ السلام کو مار کے نا پھر ہم کہیں گے تو ہم تو تھے نہیں. تو اس سے پہلے ہی جب وہ مارنے آئے تو اللہ نے فرشتے بھیجے. اللہ نے صالح علیہ السلام کو نجات دے دیا، اور ان کو پھر اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا. اور صالح علیہ السلام کا کہ اب 3 دن کے بعد بھی تم پر عذاب آئے گا، جو بھاگنا بھاگ جاؤ. پھر 3 دن کے بعد پھر ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو ختم کیا تھا. پھر آگے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا وہی ذکر کہ وہ ایسی قوم تھی جو
لڑکوں میں دلچسپی رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم جنس پرستی کرتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے ان پر بھی عذاب آیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے، امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے پانی کون نازل فرماتا ہے، پھر اس طرح باغات کو ہرا بھرا کون کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ کون ہے زمین کو قرار دیا، پہاڑ بنائے، ندیاں بنائی، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی مجبور ہوتا ہے تو کون اس کی مجبوری کے وقت اس کی دعا سنتا ہے، اس کے کام آتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اندھیرے ہوتے ہیں تو اس میں کون روشنی کرتا ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قدرت کا ذکر ہے۔ وقال الذین کفروا، پھر آگے ذکر ہے کافروں کا۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو پھر کیا ہم وہی پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں، تو ہمارے باپ دادا سے ویسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے پھر زمین میں سیر کرو، دیکھو پھر مجرمین کا حال کیا ہے۔ ابو آپ نے غم نہیں کرنا ان پر، آپ نے دل تنگ نہیں کرنا، یہ ہے ہی ایسا ہے۔ وہ یقول کہتے ہیں متى هذا الوعد، یہ عذاب کب آئے گا، تم سچے ہو؟ آپ کہیں گے ان قریب عذاب آئے گا، کس چیز کی جلدی ہے تمہیں؟ جب وہ آئے گا پھر ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اللہ سے غائب نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اے ابو آپ ان اندھوں اور بہروں کو کیا سنائیں گے؟ یہ تو پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، یعنی ان کے دل اندھے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان اندھوں کو آپ نے کیا ہدایت دینی ہے؟ تو یہ جو ہدایت لینے والے ہوں گے وہ غور سے سنیں گے، ہدایت لیں گے۔ جن پر جو ہے نا وہ اس طرح کی بات پکی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان کے لیے ایک دابۃ الارض نکالیں گے جو بات کرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض، ایک جانور ہوگا جو ان سے کیا کرے گا، بات کرے گا۔ 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کا یہاں ذکر ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہم ہر ایک کے گروہ کو قیامت کے جمع کریں گے، ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہوں گے، پھر وہاں آئیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤ، جب آئیں گے کہا جائے گا اکذبتم بآیاتی، تم ہو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، ٹھیک ہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْہِم بِمَا ظَلَمُوا، ان پر یہ بات پھر ظالموں پر واقع ہو جائے گی، پھر وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے دن رات کو کس طرح سکون کے لیے بنایا ہے، رات کو اور دن میں کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو پریشان ہو جائیں گے لوگ زمین و آسمان میں، لیکن جس کو اللہ چاہے وہ اطمینان میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَاَتَى الْجِبَالَ، آپ دیکھیں گے پہاڑوں کا جیسے جمے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو اس طرح آپ بادلوں کی طرح جو ہے نا وہ آپ اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا کرنا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو اچھائی لے کے آئے گا اس کے لیے بہتر ہے، اور اس گھبراہٹ میں وہ امن میں ہوں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے، یعنی کام کرنے والے ہوں گے، کہ قیامت کی جو گھبراہٹ ہے، مومنوں کے لیے قیامت ایسے ہوگی جیسے فرض نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے، اور جو کافر ان کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، اور یہ بہت خراب۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو برائی لے کر آیا تو ان کو منہ بھر جہنم میں ڈالا جائے گا، کہا جائے گا یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذا البلد الذی، مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بات کروں، ٹھیک ہے۔ حرمہ، جس کو اللہ نے محرم حرمت اللہ بنایا، اور ہر شے کو اللہ نے بنایا، مجھے حکم ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ وان اتلو القرآن، اور یہ ہے کہ میں کیا کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، ٹھیک ہے جی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت لے گا وہ اپنے لیے ہدایت ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فقل، فرما دی، انما انا من المنذرین، میں صرف ڈر سنانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کے خوف سے ڈرانے والا ہوں۔ وقل الحمد للہ، کہیں کہ تمام تعریف اللہ کی ہے۔ سیریکم آیاتہ، ان قریب وہ تمام نشانیاں دکھائے گا، فتعرفون، تم ان کو پہچان لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب بے خبر نہیں جو تم کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی کر رہے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ میں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔